میرے دوست ہر وقت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہ مجھ سے حق اللہ ضائع ہو اور نہ حق العباد ضائع ہو. دونوں باتوں کا اہتمام ہمہ وقت ضروری ہے. بعض لوگوں میں یہ فکر تو ہے کہ گناہ کا کام مجھ سے نہ ہو، گناہ کا کام مجھ سے نہ ہو، لیکن خلق خدا کو ستانے کی عادت سے تائب نہیں ہوتی. یہ عجیب بات ہے. حضرت حکیم المت نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اپنے زمانے کے متعلق فرماتے تھے، اپنے دور میں جو حالات تھے اس کو بیان فرماتے تھے کہ افسوس ہے کہ مشائخ کی خانقاہیں بھی غیبت سے پاک نہیں ہے، خالی نہیں ہے. جگہ جگہ مشائخ کے ہاں بھی غیبتیں ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ جہاں بھی غیبت ہو تو وہاں سے اٹھ جایا کرو، کسی حکمت سے، کسی طریقے سے، کسی ترکیب سے وہاں سے اٹھ جایا کرو. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. جہاں مجرمین جرائم میں مبتلا ہوں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام میں مبتلا ہوں، وہاں بیٹھو بھی نہیں، وہاں بیٹھنا بھی نہیں ہے. فلا تقعد، وہاں بیٹھو بھی نہیں. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. جب تمہیں یاد آئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، پیاس سے وہاں سے اٹھ نکلو، وہاں سے اٹھ بھاگو. اللہ تعالیٰ دونوں حقوق کے متعلق ہر وقت بیدار رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المومن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم. ایمان اس وقت اندر تمہیں حاصل ہوگا، ایمان اس وقت پیدا ہوا تمہارے اندر. ایک مومن کی زندگی اس وقت تمہیں حاصل ہوگی جبکہ تمہاری یہ شان ہوگی کہ من امین الناس علی دمائهم واموالهم، کہ لوگوں کے خون اور ان کے اموال کی حفاظت رہے، وہ اس کے متعلق تم سے بالکل بے خوف ہو جائے. المومن من امینہ الناس علی دمائهم واموالهم. جان کے بارے میں بھی وہ بے خوف اور مال کے بارے میں بے خوف. اس شخص سے ہماری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہمارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اتنا اعتماد اگر تم پر خلق خدا کو، مخلوق خدا کو حاصل ہے تو تب تم مومن ہو. لوگ خوب کہتے ہیں کہ بس 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی، عشاء کا اوابین پڑھنے کی توفیق ہو گئی، اور جناب چند دنوں سے حفاظت نظر کی توفیق ہو گئے بس باعث بستان، بہت بڑے بڑے اللہ اور ابدال دور بن گئے. میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے. ہر وقت اطاعت الہیہ ضروری ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے. حضرت حکیم المت نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرماتے تھے، 2 باتوں کا ذمہ لے لو، میں ذمہ لیتا ہوں وصول اللہ کا، کہ تم ضرور اللہ کو پا جاؤ گے، ولایت خاصہ تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گی. کیا؟ ایک یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، دوسرا ہے کہ کم بولنا، ہے نا. کیا مطلب کہ زبان کی حفاظت. پہلا کام ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. اور دوسرا کام ہے کہ کم بولنا، کہ اس سے کم بولنے سے بھی گناہ کی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، صادر ہو جاتی ہیں. اگر زیادہ بولنے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے کہ زبان کی حفاظت کرو، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.